امپائر کے لیے یہ کتنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے پلیئرز کو کھیلتا ہوا دیکھے فائنل میچ میں جانے سے پہلے؟ بالکل جی، یہ اچھا آپ نے کوشچن کیا، کیونکہ اس میں ہم 1 ڈے بیفور یا 2 دن پہلے جہاں ہم ٹیسٹ میچز ہوتے ہیں 3 دن پہلے جاتے ہیں، وہاں ہم جا کے پریکٹس میں ان کو دیکھتے ہیں، جو نیا پلیئر ہے بالر کو دیکھتے ہیں کہاں اس نے بالنگ کی، کہاں سے بالنگ کر رہی ہے، اس کا ایکشن کیسا ہے، کہاں اس کی پاؤں لینڈ کر رہا ہے، بیٹر کو دیکھتے ہیں کہاں اس کی کتنا وہ شفل کرتا ہے، کیا کھیلتا ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کے جو نیز ہیں وکٹوں کے کتنے کہاں آ رہے ہیں، وہ ایل بی ڈبلیو میں آگے ہیلپ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک دن پہلے دیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ نے ایشیز سیریز میں سب سے زیادہ امپائرنگ کی، اس میں بہت سے واقعات بھی رونما ہوئے، کوئی ایسی یاد جو آج بھی آپ بھول نہ پائے ہوں؟ اس میں اسٹیورٹ براڈ کو میں نے ناٹ آؤٹ دیا کارڈ بھی ہینڈ، اور اس کی ریزن تھی کہ وہ کیپر گلکرسٹ بالکل اوپر وکٹوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کے گلوز بالکل گیند کے پیچھے آ گئے جہاں وہ کٹ مارا تھا اسٹیورٹ براڈ، تو مجھے اس کی ڈیفلیکشن نظر نہیں آئی کیونکہ گلوز اس کے بالکل پیچھے تھے، تو وہ اس کے گلوز کے لگ کے سلپ میں کیچ ہو گیا کیپر کے، وہ مجھے ڈیفلیکشن نظر نہیں آئی، تو اسٹیو براڈ اس میں 60+ اسکور کر گیا، اور وہ پورا میچ جو تھا اس وقت حالانکہ ان کے حق میں جا رہا تھا آسٹریلیا کے، لیکن وہ چینج ہو گیا۔ آپ جب کرٹیسزم کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ جنہوں نے شرطیں لگائی ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کے فیصلوں سے تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ لوگ جو کرکٹ پہ جوا کھیلتے ہیں، کھلاڑیوں کو بھی بعض لوگ خریدتے ہیں، تو کیا امپائر کو بھی اپروچ کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر۔ میری اللہ کا شکر ہے 24 سال ہو گئے ہیں، میں نے میچ کیا، کبھی میں جب میچ سے باہر آتا ہوں کوئی لابی میں نہیں کھڑا ہوتا، اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں، اور جس نے بھی فون کرنا ہوتا ہے امپائر نے، ان کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے، کوئی بھی کال میرے کمرے میں آتی ہے میں نہیں سنتا، کیونکہ میں اس وجہ سے جتنا آپ انوالو ہوتے ہیں پبلک میں جاتے ہیں تو اس میں زیادہ چانس ہے لوگ آپ کو اپروچ کریں، تو لیکن اللہ کا شکر ہے جی مجھے آج تک کسی نے ایسا اپروچ کیا، اور ان لوگوں کو پتہ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے، آنسٹ ہے۔ 2023 کے ورلڈ کپ میں امپائرنگ کے کچھ ایسے فیصلے تھے جنہوں نے میچ کا پانسا پلٹ دیا، آپ ان فیصلوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اصل میں اپنی فاؤنڈیشن میں 2-3 ماہ اتنے بیزی رہا ہوں، میں نے ورلڈ کپ کے میچز دیکھے نہیں، کچھ ہائی لائٹس دیکھی، تو میں نے سننے میں یہی آیا کہ کافی ٹف جو تھے ڈیسیجن تھے امپائروں کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں بنگلہ دیش ہو گیا، انڈیا ہو گیا، سری لنکا، پاکستان، یہاں امپائرنگ کرنا ایزی نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے جو 1 ڈے یا T20 وہ پلیئرس کافی شارٹس کھیلتے ہیں، ریورس سویپ آ گئی ہیں اور پتہ نہیں سوئچ ہٹ آ گئی ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی جب اس طرح کی شارٹس جب آ جاتی ہیں تو جو امپائر کی جو کنسنٹریشن ہے اس کی موومنٹ پہ چل جاتی ہے بیٹر کی، جب آپ وہاں سے ان کی موومنٹ دیکھیں گے تو آپ کی بال سے نظر ہٹ جاتی ہے، تو جب بال سے نظر ہٹے گی تو آپ کا ڈیسیجن غلط ہو جائے گا، تو یہ ہے کہ بیٹر جو بھی کرے آپ نے کنسنٹریشن اپنی رکھنی ہے بال کے اوپر۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے میچ میں جو فیصلے ہوئے ان میں سے کوئی فیصلہ ایسا بھی تھا جس پہ بعد میں ICC کو پریس ریلیز بھی جاری کرنا پڑی اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ سفر بھی کرنا پڑا، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو کرٹیسائز ہوا وہ جو فائنل ہارس روف کی گیند تھی میرا خیال ہے، اور لاسٹ مین تھا جس پہ امپائرز کال آ گئی، تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں آپ ٹیکنیکل طریقے سے دیکھوں بڑی وائڈ آف کریز اس نے بال کی تھی، بیٹر نے شفل کیا ہوا تھا لیکن اس میں امپائرز کال لکھ کے آ گئی، تو یہ پھر میں کہوں گا یہ ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے، میں پہلے بھی جیسے ذکر کیا 100% تو نہیں ہوتی، اس نے اپنے وہ گرافک کے مطابق دکھانی ہوتی ہے، اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہاں جو ٹیکنالوجی کا فالٹ تھا، لیکن ٹیکنالوجی نے وہی دکھانا ہوتا ہے جو سسٹم فیڈ کیا ہوتا۔ پاکستان ورلڈ کپ 2023 کے لیے ایک فیوریٹ ٹیم تھی لیکن سیمی فائنل تک بھی نہ پہنچ سکی۔ ڈیفینیٹلی جب آپ کا ٹیم ورک ہوگا، پلیئروں کا آپس میں اچھا کمبینیشن ہوگا، آپ اچھا ہوگا کھیل، وہ آپ کو چیزیں نظر آ جاتی ہیں فیلڈ میں، تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ اب اس میں ٹیم ورک کی کمی تھی، لیکن ایک چیز ضرور میں کہوں گا جو میں دیکھی ہے کچھ میچوں میں کہ ہمارا جو مین اسٹرینتھ تھی ہماری وہ بالنگ تھی، تو بالنگ میں ہم نے بہت زیادہ اسکور دیا ہے، تو جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں ہماری بیٹنگ میں بھی اثر پڑا، کیونکہ ہمیں ہمیشہ سے جو ہے نا میچ جو جیتے ہیں بالنگ سے جیتے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کوئی بالنگ اچھی رہی ہے ہمارے اس ورلڈ کپ میں۔ فائنل میں آسٹریلیا نے انڈیا کو کیسے آؤٹ کلاس کر دیا؟ دیکھیں جی آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے ون آف دی بیسٹ ٹیم ہے، اور انڈیا بڑا اچھا کھیل رہی تھی تھرو آؤٹ، آپ کو پتہ آپ یہی کوشچن یہ کرتے ہیں کہ ہاں جی پاکستان افغانستان سے کیسے ہار گیا، تو یہ کہ 1 ڈے میں آپ کچھ نہیں، T20 میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور کوئی بھی ٹیم ہے جو اچھا کھیلے وہ جیت سکتی ہے، اور کافی اپسیٹ بھی ہوئے آپ کو پتہ ہے اس ورلڈ کپ میں۔ اپنے طویل کیریئر میں حاصل کیے گئے ایوارڈز اور اعزازات کے بارے میں بتایا۔ جی بٹ صاحب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو بالز ہے یہ پوری ہسٹری ہے، جیسے میرا گجرانوالا میں میرے اپنے آبائی شہر میں
یہ جو پہلا میرا ون ڈے تھا 2000 میں نے کیا, یہ میرا پہلا انٹرنیشنل میچ تھا. اس کے بعد ساری آپ کی لائف میرے آپ کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ یہ 709 وکٹس یہ مرلی دھرن کا نے ریکارڈ توڑا تھا شین وان کا. یہ وہ بال ہے, اس میچ میں کھڑا تھا. یہ لارا نے 400 رنز کیے ورلڈ ٹیسٹ میچز میں. اس بال پہ چوکا مار کے اس نے کیے 400. تو یہ بال بھی میرے پاس ہے جی. اس کے علاوہ بڑے یادگار سارے یہ ورلڈ کپ کے فائنل جو میں نے کیے ہیں, چیمپئنز ٹرافی کے فائنل کیے ہیں. اس کے علاوہ یہ 434 چیز ہوا تھا جی ساؤتھ افریقہ ورسز آسٹریلیا, اس میں بھی میں کھڑا تھا جی. اور جس طرح آپ نے بٹی صاحب نے بات کی 2011 کی, کوئی بھی میرا ڈیسیجن ریورس نہیں ہوا, تو یہ فائنل میچ میں میں کھڑا تھا. تو یہ وہ بال ہے. تو یہ ساری پوری بالوں کی ہسٹری ہے ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ سارے ایوارڈز ہیں. یہ جی انٹرنیشنل کونسل کے میرے ایوارڈ ہیں جو میں نے 100 میچز کیے, 200 کیے. یہ سارے ایوارڈز ہیں. یہ میرے والدین ہیں جی, جن کی دعاؤں کی وجہ سے میں جو بھی مجھے رسپیکٹ ملی. اور یہ پاکستان کے 2 بڑے ایوارڈز ہیں, پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بھی نوازا جی. یہ کیا چیز ہے یہ فائنل؟ یہ جی میرے 500 میچز, ابھی تو خیر 500 سے 25 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں. یہ میرے آن فیلڈ اور ٹی وی امپائر ملا کے یہ 500 میچز ہوئے تھے. یہ والے یہ مجھے پاکستان کرکٹ بورڈ نے مجھے یہ اس سے نوازا. اور اس کے علاوہ یہ سارے وہ ایوارڈ, یہ جو ہیں ایشز کے ایوارڈ ہیں, جو میڈلز سارے پڑے ہوئے سارے جی. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, میں نے 145 ٹیسٹ میں سب سے زیادہ میچز جو میں نے کیے ہیں آسٹریلیا اور انگلینڈ کے کیے ہیں. تو یہ سارے ایشز کے ایوارڈ ہیں. تو یہ 2009, 10 اور 11 کا میرا ایوارڈ جو میں ورلڈ کا بیسٹ امپائر بنا تھا. اس سے پہلے بھی میرے کافی چانسز تھے. 2-3 سال پہلے بھی تو والد صاحب نے کہا تھا اس سال ملنا ہے, اس سال ملنا ہے. تو بڑی دعائیں انہوں نے دی. جب مجھے ایوارڈ ملا 2009 میں تو وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو جب پھر مجھے یاد ہے کہ میں قبرستان سے سیدھا اپنی والد کی قبر پہ گیا اور ایوارڈ جو ہے ان کی قبر پہ رکھا, اور میں بہت ہی رویا کہ مجھے اللہ نے یہ عزت دے دی ہے, لیکن والد میرے ساتھ نہیں ہیں. یہ کچھ پلیئرس سے بیٹ بھی لیے ہیں کہ اپنی گیلری کے لیے. اس میں یہ مائیکل کلارک کا بیٹ ہے جی. یہ ہمارے تو ویسٹ انڈیز کے پرانے کرکٹر تھے ڈیزمنڈ ہینز جی. تو یہ کافی اس کی میرا خیال جو اب میلٹ ہو گئی, کافی پرانا بیٹ تھا. یہ ہاشم ماولا صاحب نے مجھے دیا تھا. یہ مجھے فلنٹاف نے دیا. اور یہ بیٹ سچن ٹنڈولکر نے دیا 2011 کے ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد. تو یہ مجھے آئی سی سی جو میرا آخری میچ تھا ایز این ایلیٹ امپائر, یہ سوینئر آئی سی سی نے مجھے دیا جی. اور یہ اس کے ساتھ ہی اسی میچ میں مجھے بڑا اچھا جسچر تھا. پاکستان کرکٹ ٹیم اکٹھی ہو گئی تھی اور بابر اعظم نے یہ شرٹ مجھے پریزنٹ کی, اور مجھے بڑا اچھا لگا اور بڑی انہوں نے رسپیکٹ دی. تو یہ سارے ایوارڈز ہیں. اس کے ساتھ یہ اگر اس طرف آئیں تو یہ میرا لاسٹ ٹیسٹ میچ تھا ایلیٹ امپائر جو بنگلہ دیش ورسز تھا آئرلینڈ کا. تو انہوں نے بھی بڑا مجھے گارڈ آف آنر پیش کیا اور بڑا ہی اچھا لگا.